الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم والہ کا بے انتہا فضل ہے اور بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں عملاً شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اکثر ساتھی وہ ہیں جو ماشاءاللہ 4 مہینے اور چلے کئی بار لگا چکے ہیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں آپ حضرات سال بھر محنت کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا میں اپنے مقصد میں لگا رہے. دنیا کی زندگی میں ہمارا بنیادی مقصد اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، اور دنیا بھر کے انسان بھی اللہ کی عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جاوے، اس کی کوشش. یہ ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ خود اپنی ذات سے اللہ کا بندہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ بن کر رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا. جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ فرما بردار بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہتے ہیں. جس وقت کی جو ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا، یہ سمجھداری ہے. سمجھدار باپ وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، بیوی کے، بچوں کے، گھر کے جو تقاضے جس وقت کے ہیں پورے کرتا ہے. یہ اس کی سمجھداری ہے. سمجھدار بندے کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، غفلت میں دن نہ گزارے. دن غفلت سے نہ گزارے بلکہ اپنی ذمہ داریوں میں لگیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں آئی ہیں. تو پہلی ذمہ داری عبادت کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ایسی عبادت کریں جیسی اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. جیسا عبادت کرنے کا حق ہے بجا لاؤ. ٹوٹی پھوٹی کرنے کا نہیں کہا اللہ پاک نے. عبادت ہو یا اور کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے تو ٹوٹا پھوٹا کرنے کا کہا ہے. بولو بھائی، ہم کسی سے کوئی کام کروا ٹوٹا پھوٹا کر کے لائے گا تو ہم پسند کریں گے؟ درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیا اور اس نے ٹھیک سے نہیں سیا ہے، ٹوٹا پھوٹا کیا ہے. کٹھیارے کو کھانا پکانے کے لیے دیا اور اس نے ٹوٹا پھوٹا کیا، کچا پکا پکا لیا.
تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ہم نے جب کسی کو کوئی کام دیا ہے تو اس کو ٹوٹا پھوٹا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایسے اللہ بھی اپنے بندوں سے اچھا کام مانگتا ہے، اچھا عمل مانگتا ہے، اچھی زندگی مانگتا ہے. اچھی زندگی گزارے، اچھا عمل کرے، اچھا کام کرے، اچھی نماز پڑھے، اچھے طریقے سے قرآن پڑھے اور اچھے طریقے سے اللہ کی یاد کریں، جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو. تو ان ساری چیزوں کی تعلیمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ساری چیزوں کی تعلیم دی حضور علیہ السلام نے. لیکن یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا ڈرائیور آدمی اس وقت بنے گا جب گاڑی چلانا اچھی طرح سیکھے گا، ورنہ وہ اچھا ڈرائیور نہیں بن سکتا. اچھا درزی اس وقت بنے گا جب وہ سیکھے گا اس کو، اور اچھا بٹیارہ اس وقت بنے گا جب کسی ماہر بٹیارے کے ساتھ رہ کر وہ کھانا پکانا سیکھے گا. ایسے دین جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے متعلق ہے. اس کو اچھا سے اچھا اپنی ذات سے بجا لانا، لاپرواہی سے نہیں، غفلت سے نہیں. ان چیزوں سے منع کیا ہے. لاپرواہ ہو جانے سے، غافل ہو جانے سے، سست پڑ جانے سے، کہ آدمی سست ہو جائے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. آدمی غافل رہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. لاپرواہ ہو جائے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. غیر جوابدار بن جائے، یہ غیر پسندیدہ چیز ہے. یہ غیر جوابدار آدمی ہے. ذمہ داری کے ساتھ، جوابداری کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت، کیونکہ پہلا فریضہ ہے وہ ایمان کے بعد کا، باجماعت بجا لانا اور فکر کے ساتھ ہر حال میں نماز کو اللہ پاک نے فرض کیا، اور اس پر، اس کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے. اس کے اہتمام پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے. روزی کی تنگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا نماز کے اہتمام پر. نماز کی پابندی کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے. اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی نماز کا پابند رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے نماز. تو اس کو ذمہ داری سے بجا لانا اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کے فرائض، واجبات اور اس کی سنتوں کی رعایت کے ساتھ، تاکہ اچھی سے اچھی نماز بن جائے اور اس پر ملنے والا انعام شروع ہو جائے. اچھی نماز ہو کر اس پر ملنے والا جو انعام ہے، اجر ہے، بدلہ ہے، وہ شروع ہو جائے. ایسے پھر دیگر فرائض ہے. نماز سے چونکہ شروعات ہوتی ہے، نماز کے بعد اب دوسرے فرائض ہیں. روزہ ہیں، صاحب مال پر زکوٰۃ ہیں. صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے اور اچھا حج کرے. کیسا کرے؟ اچھا حج کرے. یعنی 100-200 آدمی کی دعوت کرے اور آوے تو 500 آدمی کی دعوت کرے، اس سے اچھا ہو جائے گا. بہت بڑی جو ٹور ہو، ہندوستان کی مشہور ٹور ہے، 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے والی، اس میں حج کر لے تو اچھا ہو جائے گا. بولو نا بھائی. حج کا دین سیکھنے سے، اس کا علم سیکھنے سے اچھا ہوگا. حج کا طریقہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا دین کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، تو اس میں کمال پیدا ہوگا. اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ہمارے اندر
ہمارے اعمال میں حسن اور خوبی پیدا ہو، ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں، ہماری زکوٰۃ میں اور ہمارے حج میں اور دیگر زندگی کے اور شعبوں میں، یہ بنیادی فرائض ہے اسلام کے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے ساتھ جو صفتیں ہیں، جو بحیثیت انسان ہونے کے ایک انسان کے اندر پائی جاوے، کہ اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہوں، سخاوت ہوں، صبر اور شکر ہوں، یہ مطلوبہ صفات ہیں۔ زندگی میں پاکیزگی ہوں، یہ صفتیں ہیں جو فضائل کی کتابوں میں مختلف ابواب میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، نماز کا بھی، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، سچائی امانت داری کا، صلہ رحمی کا، حسن اخلاق کا، زکوٰۃ کا، صدقہ اور خیرات کا، صلہ رحمی کے ابواب ہیں فضائل میں۔ جو چیزیں ہمارے اندر لانی ہیں ان چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ چیزیں کمال درجے کی ہمارے اندر پیدا ہو، لیکن اس کا تعلق ہماری نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے اور اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں، تو روزانہ محنت کرتے کرتے یہ صفتیں اندر آتی جائے گی۔ نماز میں کمال پیدا ہوگا، خشوع و خضوع والی نماز ہوگی، نماز میں اہتمام آئے گا، روزوں کا شوق پیدا ہوگا، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کا مزید جذبہ پیدا ہوگا، اور طبیعت میں بشاشت پیدا ہوگی۔ طبیعت میں کیا پیدا ہوگا؟ بشاشت پیدا ہوگی، کام کرنے کا اور مزہ آئے گا، جی لگے گا اور جی لگے گا۔ لیکن اگر لایانی ہے زندگی میں، غفلت ہے، لایانی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسی مجلسوں میں ہے، اور خواہشات کی زندگی کے عادی لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، تو اس سے اعمال میں ضعف آئے گا، اعمال میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جی نہیں لگتا پھر۔ لایانی میں طبیعت چلتی ہے، بیٹھے رہنے میں، باتیں کرنے میں، لغویات میں، کھیل کود میں، چاہے کھیل کود کھیل رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، تو پھر عملوں میں رغبت نہیں ہوتی، اور بہت سے بڑے گناہوں کی نحوست بھی یہ ہوتی ہے کہ اس سے نیکی سے، نیک کاموں سے طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ آدمی عبادت کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے، ذکر کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی، کہ ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، تعلیم میں، دین کی مجلسوں میں، دین کی نسبت پر چلنے پھرنے میں جو مزہ آوے، جو طبیعت چلے، وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں رکھنا ضروری ہے، شاید میں کسی بھی سطح پر پہنچ جاؤ، ماحول آدمی پر اثر کرتا ہے، جیسے موسم اثر کرتا ہے۔ رات میں سردی لگ رہی تھی، بولو نا بس، ارے سردی لگ رہی تھی رات کو، اور سب کو لگتی تھی، جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کو بھی لگتی تھی، جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو بھی، ارے بھائی لگتی تھی نا، کہ موسم میں نماز پڑھانے والوں کو بھی لگ رہی تھی اور پڑھنے والوں کو بھی لگ رہی تھی، غریب کو بھی لگ رہی تھی، امیر کو بھی لگ رہی تھی، اور جو بوڑھے ہیں ان کو بھی لگ رہی تھی، اور جوانوں کو بھی لگ رہی تھی، کہ موسم ہے
جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے انسان پر، ایسے ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول اثر کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر، وہاں ایک مخلوط ماحول تھا، پہلے مخلوط ماحول تھا، تو وہاں جا کر ایک ایمانی اور اسلامی ماحول قائم کیا، مسجد کی بنیاد ڈالی، ایمان والوں کو مسجد میں جمع کیا، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اور دین کی باتوں کے کہنے سننے کے لیے۔ اور پھر وہاں سے ایک محنت چلائی اور اس کو گھر گھر تک پہنچائی، گلی گلی تک، گھر گھر تک پہنچائی، اور ایک ماحول تیار کیا جس ماحول میں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اس ماحول میں اخلاق ہیں، احسان ہیں، ایثار ہیں اور خدمت ہیں، اور اللہ رسول کی مبارک تعلیمات کے تذکرے ہیں۔ ایک پاکیزہ ماحول تیار کیا تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، سب کے لیے آسان ہو۔ تو پھر ایسا ماحول بنا کہ مدینے میں کوئی منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ باہر سے جو مہمان آتے تھے وہ مدینہ کے ماحول میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزارتے تھے تو اچھا خاصا دین سیکھ لیتے تھے۔ وہاں کے ماحول میں ساری چیزیں عملی تھی، نماز عملاً لوگ پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کی لوگ نقل اتار رہے ہیں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، عملاً ساری چیزیں ہیں۔ اور جو چیز عملاً رائج ہوتی ہے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، چاہے کتنی مشکل ہو، کتنی بھی مشکل ہو، وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لوگ جم جاتے ہیں نا، جم میں تو بہت مشکل کام ہے سارا، لیکن ایک نیا آدمی وہاں داخل ہوتا ہے، پہلے دن دیکھتا ہے بہت مشکل ہے، لیکن دوسرے لوگ کر رہے ہیں، کوئی 5 کلو اٹھا رہا ہے، کوئی 10 کلو اٹھا رہا ہے، کوئی 20 کلو اٹھا رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے۔ وہ ایک دن دیکھتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، اب اس کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑتا، سمجھانا پڑتا، وہ اپنے آپ اس ماحول میں ہفتے 10 دن میں اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے عملی ایک ماحول تیار کیا مدینہ میں، عملاً۔ تو پھر آنے والے جو مہمان آتے تھے، باہر کے قافلے آتے تھے، وہ بھی اس عملی ماحول سے متاثر ہو کر اسلام سیکھ کر جاتے تھے، نماز سیکھتے تھے، اخلاق سیکھتے تھے، خدمت سیکھتے تھے، دعا سیکھتے تھے، اور دین عملی طور پر منتقل ہو رہا تھا۔ وہی مطلوب ہے ہماری مسجد کی محنت سے، جو مسجد وار جماعت ہماری ہے اس سے وہی مطلوب ہے کہ مسجدوں میں ایسا ماحول بنے، دعوت کا، عبادت کا، خدمت کا، تعلیم کا، کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے، مسجد سے تعلق جڑے ہر فرد امت کا، ہر ایک آ کر نماز باجماعت ادا کرے، ادھر سے بھی لوگ نماز میں آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی، کہ سب جگہ سے ماحول ایسا بنے کہ باہر رہنے والے کو بھی لگے میں بھی چلا جاؤں۔ باہر کے ماحول میں ایسی فضا بنے دکان اور گھروں کی کہ نماز کے وقت میں کیفیت ہی بدل رہی ہو سکتی، کوئی بے نمازی نہ رہے، نہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، یہاں تک کہ معذور سے معذور آدمی بھی ہمت کر کے مسجد آ جائے۔ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں معذور بھی، ارے بولو نا بھائی، ارے آتے نہیں آتے کہ جمعہ کے دن وہ بھی آ جاتے۔ حالانکہ مسائل میں معلوم کہ بعض معذور ایسے ہیں جن پر جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا عذر کی وجہ سے، لیکن ماحول ایسا بنتا ہے، ماحول ایسا بنتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں۔
دو آدمیوں کے سہارے سے کوئی آ رہا ہے, کوئی سواری میں بیٹھ کو ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے, کوئی کہاں جا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. جمعہ میں سب آتے ہیں, تو ان کو بھی گھر رہنے میں شرم آئے کہ جمعہ جیسے دن میں نہ جاؤں. وہ آ جاتے ہیں, لیکن 5 نمازوں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا. 5 نمازوں میں, کیونکہ 5 نمازیں بھی فرض ہیں, 5 نمازیں بھی فرض ہیں, چونکہ اس کا ماحول نہیں ہوا ابھی, تو بہت سارے اس 5 نمازوں کے فریضے کو ترک کر دیتے. اہم ترین عبادت ہے نماز, اہم ترین عبادت, اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نماز میں آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ, نمازی آدمی اللہ سے بات کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں ایسا ماحول تیار کرنا ہے. مسجد کی جو جماعت ہے کوئی کمیٹی نہیں ہے وہ, کہ ہفتے میں 10 دن میں 20 دن میں مہینے 2 مہینے کو جمع ہوگی. مسجد کی دریا ٹھیک نہیں تو خرید لائے گی, بجلی کا بل بھرنے کا تو بھر دے گی, کم ہو گیا ہو. یہ تو روزانہ کی محنت کا نام ہے مسجد کی جماعت. روزانہ صبح شام رات دن اپنے کام کاج کاروبار کے علاوہ پوری یکسوئی کے ساتھ ایک دھن بنا کر, ایک فکر لے کر, بے فکری کے ساتھ نہیں. بے فکری دائی کی موت ہے. کیا ہے بھائی؟ ارے بولو نا میں. دائی کے لیے کیا ہے؟ دائی کے لیے موت ہے. بے فکری کے ساتھ, پوری فکر کے ساتھ, احساس ذمہ داری کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ, کہ دکان کی قربانی ہو رہی ہے, گھر کی قربانی ہو رہی ہے, آرام کی قربانی ہو رہی ہے. ایک طرف آرام کا تقاضا ہے, ایک طرف کام کا تقاضا ہے, ایک طرف گشت ہے, ایک طرف دکان ہے, ایک طرف اپنے ذاتی چاہتے ہیں اور ایک طرف اعمال ہیں. ایک طرف دوست احباب انتظار میں ہیں کہ آج فلاں ہوٹل میں کھانے جانا ہے, اور یہاں دوسرے گشت والے انتظار میں ہیں, فلاں محلے میں دوسرے گشت کے لیے جانا ہے. تو آدمی اپنی ان تمام ترجیحات کو, اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر دین کو, دین کی دعوت کو مقدم کریں. احساس ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے ذمہ ایک کام ہے, اور ایک بڑا کام ہے, اس پر ہمیں بڑا بدلہ ملے گا. دنیا کے منافع کے خاطر تو یہ ساری قربانیاں روزانہ ہو ہی رہی ہیں. بہت سے لوگوں نے کاروبار میں لگنے کے بعد دوست بدل دیے کہ بھئی اب اس دھندے کے ساتھ ان سے دوستی نہیں چلے گی, ان سے دوستی رہے گی تو کاروبار نہیں کر سکیں گے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ذرا زور سے بولو نا. آپ لوگ کھانا وانا کھا کے آئے کہ زیادہ کھا لیا ہے بھائی؟ ارے بھائی زیادہ تو نہیں کھا لیا؟ آپ لوگ میری طرف دیکھتے رہو گے تو سو گے نہیں, اور اگر ادھر ادھر دیکھا, مراقبے کا وقت نہیں ہے اس وقت, مراقبہ کیا تو گیا. اور یہ تو شہر کے لوگ تو دوپہر میں تو سونے کے عادی ہوتے نہیں ہیں. دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں, دوپہر میں سوتے ہیں. وہ شہر والے تو دوپہر میں سوتے نہیں. آپ لوگوں نے کسی نے تعلیم کے حلقے میں بتایا تھا, تعلیم کے وقت میں کسی نے بتایا تھا کہ ظہر کے بعد آپ اپنی وقت سو, ظہر بعد بیٹھے بیٹھے سو لینا؟ ایسا تو کسی نے نہیں کہا. تو اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر, جیسے کاروبار کے لیے آدمی دوستی بدل دیتا ہے, اور بعض مرتبہ کاروبار کے لیے پورا وطن بدل دیتا ہے. یہ کاٹھیاواڑ کا آدمی سورت آ گیا, جام نگر کا آدمی سورت, بھائی اب کیوں آ گئے یہاں؟ کہ کاروبار سورت میں. بھاؤ نگر کا آدمی سورت آ گیا, ماں کو چھوڑ کر, محلہ چھوڑ کر, پرانا گھر چھوڑ کر, ابا بھی وہاں ہیں, بہنیں بھی وہاں ہیں, سارے دوست وہاں ہیں, اکیلا آ گئے. اور بعض مرتبہ تو یہ ایسا حال بنتا ہے کہ آدمی بیوی بھی چھوڑ کے آ جاتا ہے, بیوی بھی وہاں ہے, اس کاروبار کے لیے آدمی ہے. تو کاروبار کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے, تو دنیا میں کاروبار چمک رہے ہیں, دکانیں, بڑے بڑے مال, بڑے بڑے شو روم بن رہے ہیں, اس کے لیے قربانی دے رہے لوگ. ہندوستان سے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں,
مال کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسوں کے لیے، تو اس چیز پر محنت ہو رہی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، بڑی قربان، اور اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر رہا، اس کو کوئی بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں اس دنیا کے خاطر جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ الرزق مقسوم والحریص محروم، کہ رزق مقسوم ہے، طے ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا وہی اس کو ملے گا، وہ اس کے لیے زیادہ تدبیریں کر لے پھر بھی وہی ملے گا، اور کم تدبیریں کرے پھر بھی وہی ملے گا، زیادہ قربانی دے تب بھی وہی ملے گا، اور کم دے تب بھی وہی ملے گا۔ بہت سے ایسے نمونے آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ دو بھائی ہیں، ایک کم محنت کرتا ہے پھر بھی وہ زیادہ محنت کرنے والے سے زیادہ کماتا ہے، کہ رزق مقسوم ہے، رزق مقسوم ہے۔ اور بعض مرتبہ نوکر زیادہ کماتا ہے سیٹ سے، نوکر، بولو نا بھائی، ایسے بہت سے ملیں گے، 5 سال تک دکان چلائی اور حساب کیا تو 10 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، اور نوکر کو ہر مہینے روکڑے 10,000 کا پگار مل گیا، تو 5 سال میں اس کو کتنے ملے؟ بولو بھائی، 1 سال کے کتنے ہو 10,000 کے حساب سے؟ ہیں؟ ذرا زور سے بولو، تو 5 سال کے کتنے ہوئے؟ 6 لاکھ روپے کمائے وہ، اور سیٹ کو کیا ہوا؟ 5 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، کہ رزق مقسوم ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بے شمار قربانیاں، صبح سے رات تک دکان ہے، اور واضح نائٹ میں پھر رات سے صبح تک، اور دین جو ہے وہ محنت کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی جد و جہد کرے گا ہمارے راستوں کی تو ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے، ان کو ہدایت ملے گی، اور اسی عمر میں، اسی زندگی میں زیادہ عبادت کا موقع ملے گا، جو اصل نفع ہے، کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہوئی، روزانہ کلام پاک کی تلاوت کی توفیق ہوئی، روزانہ اللہ کی یاد میں لگنے کی توفیق ہوئی، جو آدمی کا اجر، جو روزانہ کا نفع ہے، اور پھر محنت کے راستے سے جتنوں کو دعوت میں لگایا، عبادت میں لگایا، علم میں لگایا، وہ سارا الگ ہے۔ کہ یہ حدیث میں آتا ہے، کوئی آدمی کسی کی خیر کے کاموں کی طرف رہبری کرے تو جس نے رہبری کی ہے اس کو اس کے مقبول عملوں کا ثواب ملے گا، سارے مقبول اعمال کا ثواب اس کو بھی ملے گا، جو رہبری کرے، خیر کے کاموں کی طرف لے کر آئے۔ یہ معمولی نفع نہیں ہے کہ آدمی اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر مقامی محنت میں جتنا پابندی کرے گا، جتنی پابندی کرے گا، اتنی خود اپنی ذات سے اپنے عملوں میں پختگی پیدا ہوگی، نماز باجماعت ہوگی، اور اتنا آدمی غفلت سے دور ہوگا۔ غفلت ہی معصیت کا دروازہ ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت جو ہے وہ معصیت کا باب ہے۔ آدمی پہلے غافل ہوتا ہے، پھر دھیرے سے کسی گناہ میں لگ جاتا ہے، اور اس غفلت کے مقابلے میں آدمی عبادت میں ہے، دعوت میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو پہلا فائدہ اس کا ہے کہ آدمی کبھی تعلیم میں ہے، کبھی ملاقاتوں میں ہے، کبھی گشتوں میں ہے، کبھی تشکیل میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی دعا میں ہے، تو یہ آدمی غفلت کی طرف نہیں جائے گا، اور غفلت نہیں تو پھر گناہ بھی نہیں، اور بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، غیبت سے، چغلی سے، بد نظری سے، بدزنی سے، اور پھر اس سے اوپر آتے ہیں حسد ہیں، کبر ہیں، جو بڑے اس سے بھی اوپر کے گناہ، ان سارے گناہ سے بچے گا، اور نماز چھوڑنے سے بچ جائے گا، جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، اس سے آدمی بچے گا۔
अमाल में लगा हुआ है, 5 वक्त का नमाजी बना रहेगा। हाँ, इसलिए अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा करनी है। क्या करना है? अरे बोलो ना भाई। हाँ, सुस्ती से नहीं, सुस्ती हमसे कोसों दूर, सुस्त नहीं होना है और गफलत की मजलिसों की तरफ नहीं जाना है। उसमें फजाइल में किसी का ना दाऊद अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया, अल्लाह जब तू मुझे जाकिरीन की मजलिस से गाफिलीन की मजलिस की तरफ जाता हुआ देखे तो आगे क्या है? याद है किसी को? या अल्लाह मेरे पैर तोड़ देना। इतनी बुरी चीज है। उसकी कबाहत बयान कर रहे हो। होटलों पर, चौकों पर, चौराहों पर, पान के गल्लों पर, आइसक्रीम के कॉर्नरों पर, या अपने घर के ड्राइंग रूम में 2 भाई बैठे हैं, 3 भाई, 2 दोस्त आकर बैठ गए और फिर बातें शुरू कर दी। मोबाइल ले लिया हाथ में, लैपटॉप चला दिया, टीवी चला लिया। ये सारे बर्बादी के रास्ते हैं, वक्त का जिया है, वक्त बर्बाद हो जाता है। अक्लमंद लोग ऐसा नहीं किया करते। हाँ, दुनिया में समझदार कौमें जो है इस वक्त भी, जो समझदार लोग हैं, चाहे उनके पास इस्लाम भी नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़ी बहुत समझ भी है दुनियावी लाइन की भी, तो वो भी अपने आप को, अपने बच्चों से इन चीजों से बचा रहे हैं। होटलबाजी से, बाहर का खाने से और लग़वियात की मजलिस वो नहीं जाने दे रहे हैं। अपने बच्चों पर कंट्रोल कर रहे हैं मोबाइल से। हाँ, ये लॉकडाउन के जमाने में जब ऑनलाइन चला था ना स्कूल्स में, तो एक स्कूल वालों ने, कोई वो मुसलमान भी नहीं था, उसको फोन किया है कि तुम अपने बच्चों को मोबाइल दिलाओ ताकि ऑनलाइन तालीम चलेगी। तो वो मना कर रहा है कि नहीं दिलाएंगे। वो इनको फायदे बता रहा है कि नहीं मिलाओगे तो नुकसान होगा, तालीम में पीछे रह जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो उनको कह रहा है कि हमारो छोकरो अभण रहे ये हमने पसंद है, हमें छोकरा ने अभण राखी छे, मोबाइल नहीं आपी। क्या कह रहा है वो? उसके बाद इस्लाम भी नहीं है। क्या कह रहा है कि हमारो छोकरो अभण रहे तो वांधो नहीं, कि वो फिक्रमंद है इस बात में कि बच्चा नाफरमान न हो जावे, गलत राहों पर न चढ़ जावे, वक्त जाया करने वाला बन जाएगा। फिर न वो पढ़ेगा, लिखेगा, न किसी काम का रहेगा वो, बल्कि आदमी वहां तक चला जाता है कि फिर वो अपने माँ बाप का भी, बच्चों का नहीं, अपने आप का भी नहीं रहता। ये रास्ते वो है। होटलबाजी है, होटलों में खाने की आदत है। रोजाना शाम हुई तो अब कहां जाएंगे? आज क्या खाएंगे, कौन सी डिश लाएंगे? और हर हफ्ते 15 दिन में किसी मॉल में जा रहे हैं कि भाई कपड़ा खरीदना है, इस महीने वो लाए हैं, दूसरे महीने वो खरीदेंगे, तीसरे महीने वो खरीदेंगे। ये ख्वाहिशात के रास्ते हैं सारे। इस मेहनत से चाहा जा रहा है कि हम भी और उम्मत भी ख्वाहिशात से निकल जाए, जी चाही से निकल जाए और रब चाही पर आवे। और रब क्या चाह रहा है? रब ने अपनी चाहत बयान की कलाम पाक में और फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये अल्लाह की चाहत है। इस मेहनत से चाहा जा रहा है कि हम अल्लाह की चाहतों को मालूम करें, अपनी चाहत नहीं, और अपनी चाहतों को अल्लाह की चाहतों पर कुर्बान करें। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, घूमने फिरने की, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, खाना जरूरत है तो बकदर कफाफ खाना खाएंगे। अल्लाह ने कुछ माल दिया है तो अच्छा खा लेंगे। एक गरीब आदमी है, उसको अपनी गुर्बत के हिसाब से जैसा मैसर है खा रहा है। किसी को अल्लाह ने 2 पैसे दिया है तो कुछ ठीक खाना खा लेगा, हरज नहीं है, लेकिन ख्वाहिश का खाना नहीं खाएंगे, जरूरत का खाएंगे। कपड़ा पहनना जरूरत है तो अपनी जरूरत पूरी करेंगे।
کوئی غریب ہے تو غربا اس حساب سے لاتا ہے، 40 روپے میٹر کا کپڑا لا کر پہن لیا اسے. کسی نے اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں، 60 روپے والا لا رہا ہے، 100 روپے والا لا رہا ہے. لیکن ضرورت کا کپڑا پہنیں گے، خواہش کا نہیں. اس لیے کہ خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہے. آج آپ کوئی کپڑا لائے ہیں، کل نئے مارکیٹ میں دوسرا کلر لگ جائے گا. وہ آپ لے آئے ہیں، پرسوں تیسری ڈیزائن آ جائے گی. اس کی کوئی حد نہیں ہے. جو خواہشات کی زندگی کے عادی ہوئے ہیں وہ کبھی سکون سے نہیں جئیں گے. روزانہ نئی چیز تلاش کر رہے ہیں، روزانہ، اور اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی. ہمیں اپنے آپ کو اس محنت کے راستے سے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اللہ کی مرضی کی، کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ کیا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کو بولنا سننا پڑے گا روزانہ. اس کو روزانہ سننا پڑے گا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی، صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، بنات طیبات کی، اور تابعین کی، اور اللہ کے نیک بندوں کی جو زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کے واقعات ہیں، اللہ کے اوامر اور احکام کے پورا کرنے کے فضائل ہیں، قرآنی آیات ہیں. اس کو سننا ہوگا، بار بار سننا ہوگا، تاکہ دل اثر لے. اور جب اندر دل اثر لے لے گا تو پھر اب یہ جسم چاہے کمزور ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس میں اندر سے آمادگی پیدا ہوئی. ہاں، جس سواری کا انجن مضبوط ہے تو چاہے سواری پرانی ہو، چاہے اس کا کلر ٹھیک نہ ہو، چاہے ماڈل کتنا بھی پرانا ہو، لیکن اندر کا مشین مضبوط ہے تو وہ سواری چلے گی. لیکن نیو ماڈل گاڑی ہے، اسی سال کی ہے، اور انجن بیٹھ گیا ہے، جائے گی کہیں وہ؟ ارے بولو نا بھائی، اسٹارٹ کرو گے تو صرف دھواں نکالے گی. وہ کیا نکالے گی؟ دھواں نکالے گی اور آواز کرے گی، باقی آگے بڑھے گی نہیں. ایسے جب دل میں فساد ہوتا ہے، دل کے اندر رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو تندرستی آدمی کے پاس ہے، اور آدمی کے پاس فرصت بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن ان چیزوں سے آدمی دین پر نہیں چل پائے گا. اندر کی طاقت چلاتی ہے، اندر کی طاقت. وہ اندر کی طاقت پیدا کرنے کا راستہ یہ فضائل کے حلقے ہیں. فضائل کے حلقے قائم کریں اپنی مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، اور گھنٹوں بھر بیٹھ کر سنیں. فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے، اعمال کے، نماز کے، ذکر کے، عبادت کے، صدقہ اور خیرات کے، صلہ رحمی کے، ہمدردی کے، خیر خواہی کے، اور صبر و شکر کے، زہد اور توکل کے فضائل سنیں گے، تاکہ رغبت بیدار ہو، غفلت دور ہو، اندر شوق پیدا ہو، اور ایسا شوق پیدا ہو، ایسا شوق پیدا ہو کہ فرض تو فرض آدمی تہجد پڑھنے والا بن جائے. کیا پڑھنے والا بن جائے؟ تہجد پڑھے. اندر شوق پیدا ہو گیا. ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ تہجد گزار ہیں، گرمی، سردی، بارش، ہر موسم میں تہجد پڑھتے ہیں. ہر موسم میں فجر مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے ہیں. اندر شوق پیدا ہوا ہے. ہر موسم میں جو ہے عبادت میں آگے آگے ہے. گرمی ہو رہی ہے مسجد میں عشاء میں، لیکن پھر بھی جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، ہوتے ہیں نا. اور بعض گرمی کے موسم میں بہانہ نکال لیتے ہیں، یار بہت گرمی ہے، سلام پھیرتے ہیں، ایسے بٹن کھولتے ہوئے نکلتے ہیں، مسجد سے باہر ہو گئے. وہ سنتیں بھی رہ جاتی. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. جب اندر رغبت ہو تو گرمی کے موسم میں ہی سیزنیں آتی ہیں نا کاروبار والوں کی، سب کی. ارے ہوتا ہے نا، مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون سیزن کے مہینے ہوتے ہیں نا کاروبار کے، تو کیسے لوگ اپنی اپنی دکانوں میں، گوڈاؤنوں میں، گاڑیوں میں، رکشوں میں پسینے بہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں.
અરે હાજી સાહેબ સુઈ જાઓ ને હવે બહુ અરે સીઝન છે ભાઈ, આ 2 મહિના થોડું થાકવાનું રહેશે. બધાને ઘરવાલે ફોન કર્યા કે બહુ ગરમી છે, પછી તમારું પ્રેશર ઘટી જાય છે જરા 2 કલાક. ના ના 2 મહિના તો છે વર્ષમાં. कि कमाने की लालच है अंदर, फिर से एक तो सर्दी गर्मी आदमी बर्दाश्त कर लेता है. ऐसे जब फजाइल के हलकों में बैठकर अमाल के फजाइल सुनकर उसका शौक जब बेदार होगा, तो जो सहाबा के किस्से सुनते हैं उसमें नमाज के कि ईशा की नमाज के बाद रकात बांधी तो फजर की अजान हो गई. रात भर में पूरा कुरान पढ़ लेते थे. बाज़े वो थे जो इब्तिदाई रात में इबादत करते थे, आधी रात तक इबादत करते थे, आधी रात तक. और बाज़े आधी रात से आखिर रात तक. और आखिरी दर्जा वो था 1/3 रात, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे होते 1/3 में भी. लंबी रात है तो उतने घंटे हो जाएंगे. तो उतनी देर इबादत कर रहे हैं खड़े हुए अल्लाह के सामने. ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून. कि उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से जुदा, यानी उनके जिस्म बिस्तरों से अलग होते हैं. यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, कि वो अपने रब को पुकारते हैं उससे डरते हुए और उसकी रहमत के उम्मीदवार होकर, उसके अजाब से डरते हुए और उसकी रहमत के उम्मीदवार होकर अल्लाह के सामने खड़े इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं. ये अंदर का शौक है, अंदर की तलब ये चीजें करवाती है. उसका रास्ता यही है. सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिसों में बैठकर आपसे सुन रहे थे नमाज की क्या फजीलत है, जिक्र के क्या फजाइल हैं, तिलावत पर क्या मिलने वाला है, दुआओं के जरिए से अल्लाह पाक कैसे काम बनाता है. लोग काम बनाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे हरबे करते हैं. कोई काम निकालना है तो उसके लिए लोग कैसे कैसे हरबे करते हैं. किसी आदमी ने ये बताया तुम ऐसा करो, किसी ने वो बताया तो वो किया, किसी ने उससे जाकर मिलो तो उनसे मिले, किसी ने कहा उनसे मिलो तो उनसे मिले. लेकिन दुआ वाला जो सबसे आसान रास्ता है, दुआ का रास्ता, कि आदमी अल्लाह के दरबार में आकर पढ़े और 2 रकात पढ़ें और अल्लाह से लौ लगावें और दुआ के रास्ते से अपना मसला हल करावें. जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब भी कोई हाजत पेश आवे, दीनी दुनियावी, तो 2 रकात नमाज पढ़े, फिर अल्लाह की हम्द व सलात करें और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें. और फिर एक दुआ बताई ना हदीस, उसमें फज़ाइल नमाज में भी किसी जगह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन. तो अल्लाह उसकी हाजत को पूरी कर देगा. उसकी हाजत को, चाहे दीनी हाजत हो दुनियावी हाजत, ये दुआ वाला रास्ता बताया है. लेकिन जब से वो रास्ते हमने छोड़े, इबादत का रास्ता, दुआ का रास्ता, तो उसके बाद से बहुत सारी ऐसी उलझनों में चले गए अपने कामों को हल करने के लिए, और फिर भी काम हल होकर नहीं दे रहे. इसलिए हमें ये आसान रास्ता इख्तियार करना है. लेकिन उस आसान रास्ते पर हम जाएंगे जब उसको सुनेंगे, उसका यकीन अंदर आएगा, उसका यकीन अंदर आएगा, तो फिर उस रास्ते की तरफ रग़बत पैदा होगी. हाँ, फिर इबादत में जी लगेगा, दावत में जी लगेगा, गश्तों में, मुलाकातों में, दूसरे गश्तों में. और लायानी से नफरत होगी जो हमारे काम में हरज पैदा कर रही है. हम जरा अंदाजा करेंगे तो हमारे तिजारत कारोबार का वक्त है, वो भी है किसी हद तक. शाम के औकात में दुकानों का ऐसा निजाम बना लिया कि रात 10 बजे दुकान बंद हो रही है, 12 बजे बंद हो रही किसी की. और ऐसी ऐसी मशगूली हो गई कि जिससे गश्तों में, हफ्तावारी इज्तिमा में, दूसरे गश्त में, असर मगरिब इशा की नमाजों में सुस्ती हो रही है. लेकिन ज्यादातर जो सुस्ती है अमाल में,
وہ سستی ہمارے لایانی کی وجہ سے ہے. چوپالوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں میں یا دوستوں کے گھروں میں جا کر بیٹھے رہنے کی جو عادت ہوئی ہے اور باتیں کرنے کی عادتیں ہوئی ہیں اور دیگر اور مشاغل کو ایسے کھیل کود ہے جس میں لگ گئے ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، بلکہ ہمیں تو خود بچتے ہوئے امت کے ایک بڑے طبقے کو اس سے نکالنا ہے جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. جہاں اوقات ضائع ہو رہے ہیں، ہاں اس کے لیے محنت ہے روزانہ کی کہ دو دو تین تین کی اپنی جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک گھر جاوے، ایک ایک گھر جاوے اور ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں. تو ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے کاموں میں ایک بڑا کام ہے، روزانہ کا ایک بڑا کام ہے. اس کے لیے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے جس کو اللہ نے زیادہ وقت دیا ہے وہ اور زیادہ وقت لگاویں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا اختلاط ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے ہم جا کر ملاقات کر لیں. 15 دن میں ایک مرتبہ تمام مسلمانوں سے، اور وہاں جا کر یہی باتیں کریں، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اس کے فضائل بتائیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تشکیل تو ہمارا 6ٹھا نمبر ہے. ملاقاتوں میں جو ہم جا رہے ہیں تو اس پر تشکیل بھی ایک کام ہے کہ اس بھائی کو 4 مہینہ، 40 دن، 3 دن یا مقامی کام کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. وہ ایک ہمارا 6ٹھا نمبر ہے، ایک آخری کام ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایمان کی باتیں کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو بولنا ہے اور اپنے بھائی کو پر امید کرنا ہے اللہ کی ذات سے. وہ بیچارہ ہارا ہوا ہے، حالات میں پھنسا ہوا ہے، مایوس ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں ایسی امید والی بات کرنا ہے کہ وہ اپنی مایوسی سے نکل جاوے اور اللہ سے پر امید ہو جاوے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ اچھا ہی کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں. اللہ بڑا ہے، اس کی مدد بھی بہت بڑی ہے. اللہ مہربان ہے، وہ رحمان و رحیم ہیں، وہ رؤوف الرحیم ہیں. اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہیں، بڑا مہربان ہیں، بڑا کریم ہیں. اس کی ذات بڑی ہے. جب اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، اس کو پکاریں گے، اس سے مانگیں گے، اللہ ہمارے کام بنا دے گا. اور اس نے تو وعدہ ہی کیا ہے کہ جو آدمی بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت کر دے گا. اور جب برکت کا دروازہ کھل گیا تب آدمی کسی کا محتاج نہیں رہے گا کہ برکت کا دروازہ یہاں کھلا ہوا ہے. آدمی کسی کا، وہ کاروبار کا بھی محتاج نہیں بچے گا کہ اللہ کی طرف سے برکت کا دہانہ کھلا ہے، برکت کا دروازہ کھل گیا تو آدمی کی ساری محتاجگیاں دور ہو جائے گی. ہاں، مال سے بھی آدمی مستغنی ہو جائے گا کہ اللہ بغیر مال کے کام بنا دے گا، بغیر مال کے اسے چیزیں دے دے گا. کہ برکت کا دروازہ کھلا ہے. برکت میں نہیں کہ 2 کے 4 ہو جائیں گے، 10,000 کے 20,000 ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کبھی وہ راستہ بھی ہو اور اس سے کام اللہ بنا لے، لیکن اللہ پاک بعض مرتبہ وہی آمدنی میں کام بنا دے اور بعض مرتبہ وہ آمدنی بھی نہ ہو اور کام بن جاوے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ چیزیں مہیا کرے. اور بعض مرتبہ اللہ پاک ان چیزوں سے بھی مستغنی کر دے کہ جس چیز کی ضرورت پڑی تھی وہ ملی اور اللہ کا دروازہ کھلا ہے مزید تو اللہ ان چیزوں سے بھی مستغنی کر کے کام بنا رہا. وہ بہت بڑی قدرت والا ہے. اس کی قدرت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کی مہربانیوں کو ہم بولیں گے تو ہمارے اندر بھی یقین بڑھے گا. اس لیے ہم اپنی نیت سے لوگوں کے پاس جائیں، اپنے لیے وقت فارغ کریں تاکہ یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ کوئی ملتا نہیں، امیر صاحب کیا کریں. کیا ہوا بھائی 2.5 گھنٹے ہم تو گئے تھے لیکن کوئی ملا نہیں تو آ گئے.
تو لوگوں کے لیے گئے تھے اس لیے نہیں ملے تو آ گئے ہیں. اور جو اپنے لیے جائے گا وہ بولو بھائی, ارے ذرا زور سے بولو, جو اپنے لیے جائے گا واپس آئے گا. کوئی ملے نہ ملے, لاری والے ہوتے ہیں صبح صبح کیلے کی لاری والے نکلتے ہیں, پھل کی لاری والے آتے ہیں اور الگ الگ سامان کی, تو بعض مرتبہ صبح بیچارے 7 بجے سے پھرتے ہیں, 12 بجے تک تو نہیں ملتا ان کو, تو واپس آ جاتے ہیں, دوسرے دن لاری بند کر دیتے ہیں. ارے بولو نا بھائی ذرا زور سے. دکان پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے کھولی 2-3 گھنٹے تک کوئی گراہک نہیں آتا, ایسا ہوتا ہے؟ ارے بھائی ایسا ہوتا ہے, تو دوسرے دن سے بند کر دیتا. کیا کرتا ہے وہ؟ چالو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ تو بچہ نیا نیا آیا, ابا آنسو کھولوانی دکان, کوئی آوتو تو چھ نہیں, چالو نے گھر, تو کیا کہے گا بیٹے کو, ہجو تنے سمجھ نہ پڑے بیٹا. لیکن ملاقاتوں میں جاتے ہیں, گئے وہاں محلے میں ایک آواز دی, بھائی کوئی ہے نہیں ہے, چالو بھائی کوئی چھ نہیں, آنسو کری સ્વાભાવિક સાહેબ, તો સાંજે આપણે આવ્યા પછી પેલા ભાઈને મળી લઈશું, تو شام تک چھٹی ہو گئی. اور پھر شام کو دیر ہو گئی, کوئی آ پایا کوئی نہیں آ پایا, وہ ملاقاتیں رہ گئی. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, طے کرو انشاءاللہ کہ پوری فکر کے ساتھ وقت فارغ کریں گے. کون کون کریں گے؟ ہاں, پوری فکر کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ. صبح سے شروع کریں, صبح سے ہی, جیسے آپ کے پاس موقع ہے صبح سے. مسجد کا مشورہ ہوگا اطمینان کے ساتھ, پوری بیدار مغزی کے ساتھ, یعنی جاگ کر مشورے میں بیٹھیں. کیسے بیٹھیں؟ بولو نا بھائی, جو جاگ کر سن رہے ہیں وہ بھی, اور جو ابھی جاگے ہوئے نہیں ہیں بھائی جاگ گئے. کیسے مشورے میں بیٹھیں گے؟ جاگ کر بیٹھیں گے, اور بیدار مغزی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, کڑن کے ساتھ. کوئی بے چینی ہو, بے قراری ہو اندر, کوئی کڑن ہو. صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات میں اللہ کے سامنے روتے تھے, رات میں روتے تھے اور دن میں کام کرتے تھے. وہ رونے دھونے سے کڑن بڑھتی. بہت زیادہ 1/3 رات نہیں جاگ سکتے, کم از کم آخر رات میں تھوڑی دیر اٹھ جاؤ, کہ بھائی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ گئے, تہجد پڑھ لیں, اللہ کے سامنے روے دھوے, اندر کچھ کڑن درد پیدا ہوا ہے, اب بیدار مغزی کے ساتھ صبح ہی سے فکر مند ہوئے ہیں, مشورے میں بیٹھے ہیں پوری فکر کے ساتھ, تو کام کی راہیں کھلے گی. ہاں, فکر جب بیدار ہوگی تو راہ کھلے گی, اور فکر مردہ تو پھر کھلے ہوئے راستے بھی بند دکھتے ہیں. ایک آدمی بے روزگار ہے, اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن اس کی فکر بیدار ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے کمانا ہے. تو آدمی یہاں وہاں ہاتھ پیر مارے گا, اور اسی آدمی کو 10 سال کے بعد دیکھا تو بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے. ارے بھائی 10 سال پہلے آپ کے پاس چارانہ بھی نہیں تھا, لیکن وہ بے فکر نہیں تھا, فکر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس وقت, اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی کوشش بڑھائی, اور کام کرتے کرتے تو اس کے لیے راہیں کھلتی گئی. اور بہت سے صاحبزادے ہوتے ہیں نا, صاحبزادے سیٹھیوں کے بیٹے, تو ان کے باپ دادا کی بنی بنائی فیکٹریاں وہ برباد کر دیتے اپنی بے فکری اور بے حسی کی وجہ سے. سب بیچنا پڑتا ہے. اس لیے بے فکر ہو کر نہیں, فکر مند ہو کر اپنے بارے میں, اپنی آخرت کے بارے میں, کہ کل کو مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور زندگی کا حساب دینا ہے. روزانہ یہ فکر ہمیں ستا رہی ہو کہ کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے اللہ کو, اپنی زندگی کا, اپنی جوانی کا, اپنی طاقت کا, اپنے مال کا, اپنے علم کا, اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. جواب دہی کا احساس, پھر وہ نیند اڑا دے گا. ابھی ہوتا ہے بھائی صبح صبح اصل میں بہت نیند آتی ہے, کہ وہ نیند اڑ جائے گی, پھر بے قراری ہوگی اندر, اور مشورے سے ہی 2-2 3-3 کی جماعتیں بن کر محلے میں پھریں گے. محلے میں سناٹا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ 2 آدمی پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, تسبیح پڑھتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس غفلت کے ساتھ اگر ہماری زندگیاں گزر گئی تو کیا ہوگا.
اس سونے والوں میں کتنے وہ ہوں گے کہ جن کی فجر کی نماز نہیں ہوئی ہے، جن کی نماز چھوٹ گئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر چھوڑنے والے کو فرشتہ کیا کہہ کر پکارتا ہے؟ ارے بولو بھائی، او فاجر. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اور نماز چھوڑ کر صبح کے وقت کی برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں کہ برکتوں کے دہانے کھلے ہیں. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دینا. حضور کی دعا اس امت کی صبح میں ہے. 2 آدمی 3 آدمی پھر رہے محلے میں، ایک آدمی مل گیا، ان سے مل رہے. دوسرے گھر گئے، وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی، وہاں گئے، پورے محلے میں پھرے، آگے یہاں وہاں، تو 2 آدمیوں سے 3 آدمیوں سے کبھی 4 آدمیوں سے کبھی 5 سے ملاقات ہو جائے گی. اور یہ تسلسل جاری رہا اسی طرح تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ صبح کی نماز میں سارے مسلمان موجود ہوں گے. اور اگر یہ نہ ہوا اور محنت بند ہوئی، یہ نہیں ہوا، اور دھیرے دھیرے یہ جو ملاقاتوں کے راستے سے لوگوں کو دین کی طرف، نماز کی طرف، اعمال کی طرف لانے کی کوشش جاری تھی، اس محنت میں محنت کرنے والوں نے سستی کی، تو پھر وہ دن آئے گا کہ یہ مسجد کی 5 صفوں کی 4 ہو جائے گی اور 4 کی 3 ہو جائے گی. دنیا میں جتنی بڑی بڑی مسجدیں آج تفریح گاہ بنی ہوئی ہے نا، اس مسجدوں میں ایک دور آپ تاریخ کے پیچھے اور آپ الٹیں گے تو ملیں گے کہ ان مسجدوں میں جو ہے تہجد میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ان مسجدوں میں علم کے حلقے لگتے تھے، اور ان مجلسوں میں ذکر کرنے والوں سے رات کی 1/3 رات جو ہے مسجدیں ذکر سے اور اللہ کے نام سے گونجا کرتی تھی. لیکن ان مسجدوں کے اطراف میں محنت کرنے والے نہ رہے، وہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر ان کی 10 سے 9 اور 9 سے 8، 8 سے 7، 6 صفحے ہوتے 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 وہ مسجدیں ویران ہو گئی. اور اس کے قرب جوار میں رہنے والوں کے دلوں میں سے عبادت کی عظمت نکل گئی. اور پھر دھیرے دھیرے ان کے بعد کی نسلیں وہ آئی کہ ان کے دلوں میں سے سرے سے دین کی ہی عظمت نکل گئی. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جو روزانہ کی محنت ہے، اگر 2 آدمیوں کی بھی اس کی سعادت ملی ہے، وہ اس کو سعادت سمجھیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں. اپنے کام میں سستی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں. یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. ہاں، ہر جگہ پر کچھ لوگوں کے یہ ذمے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں. معمولی چیز نہیں ہے. ہاں، ایک عزم کرو گے، ارادہ کرو گے تو پھر ارادے کے بعد وہ کام آسان ہو جائے گا. اپنے محلوں میں پھریں، جاویں، لوگ ملے نہ ملے پھرتے رہیں، چکر لگاتے رہیں، دروازے کھٹکھٹاتے رہیں. آج نہیں تو کل کھل جائے گا، آج نہیں ہوئی کل ملاقات ہو جائے گی، صبح نہیں ہوئی شام کو ہو جائے گی، اتوار کو نہیں ہوئی جمعرات کو ہو جائے گی. لیکن ہم اپنا جانا بند نہ کریں. ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، ہمارا یہ وقت لکھا جا رہا ہے، ہماری یہ فکریں اللہ کے وہاں لکھی جا رہی ہے. یہ قربانیاں، ان مجاہدوں پر اللہ خود ہمیں بھی نوازے گا اور اس محنت سے خدا ہدایت کا ماحول تیار کرے گا. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. بس اتنا ہے کہ اس کو طریقے سے کریں، اس کو طریقے سے کرنا ہے، سلیقے سے کرنا ہے. پھر مسجد سے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے، بہت جلدی ہے، ابھی فجر کے بعد اشراق کا وقت نہیں ہوا ہے تو تھوڑی دیر دعا ذکر میں لگ جاویں، اپنے معمولات پورے کر لیں. 10 منٹ 15 منٹ اپنے کچھ اعمال کیے، اشراق کا وقت ہوا 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ توفیق دے پڑھ کر پھر اللہ سے مانگ کر جاویں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جاویں. ہماری نظر ہمارے بازوؤں پر نہ ہو اور ہماری نظر ہمارے متکلم پر نہ ہو کہ مضبوط متکلم ہوگا تو اچھی ملاقات ہوگی، بلکہ ہماری نظر اللہ پر ہو کہ کرنے والا اللہ ہے. ہمارا نیا سے نیا آدمی بھی اس کام کو آسان سمجھے کہ میں بھی جا کر اتنی بات تو کر سکتا ہوں. جائے کہ 4 مہینے لگایا ہوا اور 10 چلے لگا ہوا ساتھی یہ کہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مضبوط آدمی دو، کوئی متکلم ہمارے ساتھ دو. ہمارا کام تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. ایک نوجوان حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں کیا کہوں لوگوں کو، تو کہا کہ بھائی ایمان کی بات کرو. بولے مجھے تو نہیں آتا ہے.
اور میں تھوڑی بہت بات جو تم کو آتی ہے کر لو. کہا کہ مجھے تو نہیں آتا ہے, وہ بھی نہیں آتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی لوگوں سے جا کر یہ کہو کہ بھائی میری ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اور میں نے بہت بڑی بھول کی ہے, آپ ایسی بھول مت کرنا. اتنا جا کر کہو. اتنا آسان کام ہے ہمارا. تو 12 آدمی 15 آدمی بیٹھے ہیں اور ملاقاتوں کی جماعتیں نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی ساتھی نہیں ہمارے ساتھ. 2 آدمی بھی اگر روزانہ ایک مسجد کے اطراف میں محنت کر رہے ہیں, 2 آدمی بھی محنت کر رہے ہیں, تو مہینے کی 150 200 ملاقاتیں 2 آدمی کر لیں گے. اگر 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں, مہینے میں 150 200 لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جائے گی اور ان سے تفصیل سے بات ہوگی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, آخرت کی, اور تشکیلیں ہوگی. اور ہر ہفتے اس مسجد سے 3 دن کی جماعت چلی جائے گی اگر 2 آدمی بھی صحیح محنت کر لیں. صرف 2 آدمی. لیکن جو ہمارا بنیادی کام ہے ایک ایک آدمی سے جا کر ملنا, وہ وجود میں آنا چاہیے. اور پھر ان ملاقاتوں میں ایمان اعمال کی, اخلاق آخرت کی فکر دلانا اور فضائل بتا کر آدمی کو, بھائی کو تیار کرنا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کریں کہ انشاءاللہ پورے 2.5 گھنٹے روزانہ لگائیں. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور صبح سے کام شروع کر دیں. اور اس کا راستہ یہ ہے, صبح ہم کام اس وقت شروع کر سکیں گے جب رات میں جلدی آرام کریں گے, تو بشاشت سے کام کر سکیں گے. رات میں جلدی آرام کر لیں. اپنی رات ضائع نہ کرے شہری ماحول میں, بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی شہر کی طرح. وہ کوئی اچھا کلچر نہیں کہ ہم فخر کے ساتھ کہیں کہ ہمارے گاؤں میں آ جاؤ رات میں 3 بجے بھی ہوٹل کھلی ملے گی. کوئی فخر کی بات ہے؟ ارے 3 بجے کوئی کھانے کا ٹائم ہے, ارے کھانے کا ٹائم ہے وہ, تو کوئی فخر کی بات ہے کہ آپ تو ہمارا 3 بجے بھی آ جاؤ آئس کریم مل جائے گی آپ, اور آپ کو کوئی بھی قسم کا کھانا مل جائے گا. یہ فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات تو یہ ہے کہ بھئی رات میں آپ 2 بجے بھی ہماری مسجد جاؤ تو آپ کو مسجد میں ذکر کرنے والے, دعا مانگنے والے ملیں گے. آپ صبح 4 بجے بھی آؤ تو ہماری مسجد میں آپ کو قرآن پڑھنے والے ملیں گے. آپ ہمارے محلے میں کسی بھی وقت داخل ہو جاؤ, آپ کو ہمارے محلے میں جو شریف نوجوان ملیں گے, پردادار عورتیں ملیں گی. یہ ایک وقت کا مسلمانوں کا یہ فخر تھا. یہ فخر تھا کہ ہمارے محلے میں جو ہے کوئی جھوٹا نہیں ہے, کوئی بے نمازی نہیں ہے, کوئی سودی نہیں ہے. مسلمانوں کے فخر کی چیز تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے یہاں اللہ کے سامنے رونے والے موجود ہیں, اور ابتدائی رات میں عبادت کرنے والے نوجوان ہمارے پاس ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم چند نوجوان تھے جو رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرتے تھے. جب تھک جاتے تھے تو وہیں سو جاتے تھے. کسی نے صحابہ کو دیکھ کر ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ 2 جملوں میں بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہیں. کانوا رہبانا فی اللیل و فرسانا فی النہار, کہ یہ رات کے راہب ہیں یعنی رات کے عبادت گزار ہیں, اور دن میں اللہ کے دین کی نسبت پر گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ ہمارے عبادت کا ماحول ہے, ذکر کا ماحول ہے, دعا مانگنے والے ہیں مسجد میں, قرآن پڑھنے والے ہیں, علم پڑھنے والے, پڑھانے والے ہیں, اور ہمارے گھروں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معاشرت رائج ہے. ہمارے یہاں سادگی والے نکاح ہو رہے ہیں, کم خرچے کے نکاح ہو رہے ہیں, کم خرچے کے ولیمے ہو رہے ہیں. لایانی نہیں ہے اور فیشن پرستی نہیں ہے. وہ ماحول بنانا اور اس پر فخر کرنا, یہ تو فخر کی چیز ہے. باقی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے اتنی ہوٹلیں کھل گئی ہیں اور 3 بجے بھی کھانا مل رہا ہے اور 4 بجے بھی ناشتہ مل رہا ہے. فخر کی چیز یہ نہیں ہے. فخر کی چیز تو ایک ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے. یہ فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہو کہ یہ محلہ ایسا ہے کہ اس محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے. اس محلہ ایسا ہے کہ اس محلے کے ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے. یہ محلہ ایسا ہے کہ جہاں لایانی کے کوئی شکل نہیں ہے. یہ محلہ ایسا ہے جہاں 100% پردہ ہے. مدینے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے. ایک بیمار ہے مدینے میں تو باقی جتنے تندرست ہیں وہ سب عیادت کرنے والے ہیں کہ کسی کے دل میں کینہ نہیں.
کسی کے دل میں کینہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو باقی سب اس کو مبارکباد دینے والے ہیں, کسی کے دل میں حسد نہیں ہے, سب اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مبارک کرے, اللہ تمہیں اور آگے بڑھاوے, اس کو دعا دینے والے ہیں. ایک بیوہ ہے تو اس کی کفالت کرنے والے ہیں مدینے میں, کوئی بچہ یتیم ہوا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں, خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانے والے ہیں. یہ فخر کی چیزیں تھی ایک زمانے میں, باقی یہ فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے 10 لاکھ کا ولیمہ ہوا ہے اور 200 آدمی بارات میں گئے ہیں, یہ کوئی فخر کی چیز ہے. فخر تو یہ تھا کہ حضور والے طریقے پر ہمارے محلے میں نکاح ہو رہے ہیں, کہ نکاح سادہ ہو رہے ہیں, ولیموں میں کہ کوئی جشن نہیں ہو رہے, لڑکے لڑکیوں کا کوئی اختلاط نہیں ہمارے وہاں پر, ہمارے یہاں سادگی کا ماحول بن رہا ہے. جن کے باپ دادوں نے گھوڑوں پر نکاح کیے تھے, آج ان کی اولادیں جو ہیں حضور کے طریقے پر سادہ نکاح کر رہے ہیں. یہ فضائیں بنے گی جب ان باتوں کے مذاکرے ہوں گے, کہ گھروں میں جا کر حضور والے علم کی بات ہوگی, حضور والی مبارک معاشرت کی بات ہوگی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کی باتیں ہوگی, احسان ایثار کی باتیں ہوگی, تو پھر اغراض پرستی باہر آئے گی اور احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں کے ساتھ اب احسان کریں, اپنے کمزور بھائی بہنوں پر احسان کریں, اور احسان سے اوپر جہاں حق دینے کا موقع آئے گا تو ایثار کے ساتھ ہم ان کا حق ادا کریں. اس کا ماحول محلوں میں بستیوں میں بنے گا. اس لیے یہ 2.5 گھنٹے معمولی نہیں ہے, یہ ہمارے گشتوں کا نظام کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ, ہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے. اپنے اپنے محلوں میں گشتوں کا نظام قائم کر کے ایک ایک گھر تک پہنچنے کی سبیل بناویں, کوئی گھر خالی نہ رہے. مانوس غیر مانوس سب اللہ کے بندے ہیں, حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. اللہ نے یہی کہا ہے, کونوا عباد اللہ و اخوانا, کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ, اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں ہم اور آپس کے بھائی ہیں, اور کوئی چیز بیچ میں روڑا نہ اٹکاویں. کوئی سید ہیں, کوئی پٹھان ہیں, کوئی شیخ ہیں, کوئی فلاں ہیں, کوئی فلاں ہیں, یہ چیز بیچ میں نہ آوے. سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں. سب کے لیے مسجدیں ہیں کہ سب مسجد میں آ کر ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے. رمضان آئے گا تو سب کا روزہ یکساں ہے, کہ مالدار کا روزہ 12 گھنٹے کا اور غریب کا 14 گھنٹے کا نہیں ہے, سب کا وہی روزہ ہے. اور مقدار زکوٰۃ میں ارب پتی پر بھی وہی ہے, اور جو معمولی درجے کا مالدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی وہی مقدار ہے. سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں. اس سے اخوت پیدا ہوگی آپس کی عداوتیں, نفرتیں, کدورتیں, خاندان کے درمیان میں کھڑی دیواریں اور برادریوں کے درمیان میں جو پاٹی ہوئی دیواریں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی. وہ اسی کا کام ہے, کسی برادری کا کام نہیں ہے, کسی ایک قوم کا کام نہیں ہے, یہ امت کا کام ہے. گشتوں کے ذریعے سے امت پنے کو زندہ کرنا ہے, چاہے غریب کا گھر ہو, مالدار کا گھر ہو, میمن کا گھر ہو, سید کا گھر ہو, پٹھان کا گھر ہو, ہر ایک کے پاس جانا ہے, چھوٹے سے ملنا ہے, بڑے سے ملنا ہے, اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے, صرف ایک اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے. اس کے لیے قربانی مطلوب ہے, بغیر قربانی کے نہیں ہوگا. گشتوں میں قربانی ہے, دکان کاروبار کی, ہاں وہی ہفتے میں یہ 1-2 دن جو ہمارے گشتوں اور محنت کے ہیں اس میں ہم اپنا وقت کم کر لیں گے, اس وجہ سے کہ یہ ہمارا کام بڑا کام ہے, ایک قومی اور ایک امت کا کام ہے. اس کا نفع بھی امت کی سطح پر ہوگا, پورے عالم میں اس کے منافع ہوں گے. رہا مسئلہ ہمارے کاروبار کا تو ہماری اس قربانی پر خدا ہمارے اس کام میں برکت کرے گا, اس یقین کے ساتھ کریں گے. ہاں ڈرتے ڈرتے نہیں, کیا ہوگا, اللہ برکت کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے, من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اسے دے گا. اس لیے تدبیر کریں, اچھی تدبیر کریں کہ ہمارا کام بھی عزیمت کے ساتھ ہو, اور ہمارے کاروبار کا بھی کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو کہ جس سے کوئی بڑا حرج پیدا ہو, بلکہ تدبیر کریں کہ ہم کام بھی کر سکیں, دونوں گشت کر سکیں, اور اپنے کاروبار کا بھی نظام کر لیں. وہ تو جتنی عزیمت اور ہمت کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتا, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا.
لیکن یقین کرنا ہوگا اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے ہم امیدوار ہیں، اس یقین کے ساتھ اللہ کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کی یقین پر کریں گے۔ گشت میں جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ سہ روزے میں جا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ کے نسبت پر جا رہا ہوں، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں دین زندہ ہو اس کی فکر کو لے کر جا رہا ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا۔ طالب علم بن کر جا رہا ہوں تو فرشتے میرے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے جانور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اس یقین کے ساتھ کام کرنا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کرنا ہے، گھبراتے ہوئے کیا ہوگا، شک کی کیفیت کے ساتھ مدد نہیں آتی، شک کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، یقین کے ساتھ کہ اللہ کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس نے جو وعدے کیے ہیں نماز پر، عبادت پر، ذکر پر، دعوت پر، اللہ کے دین کی محنت پر، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ صحابہ نے اللہ کی مدد کی بنیاد پر کام کیا ہے، قدم قدم پر ان کے سامنے یہی تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مددیں سنائی کہ تمہارے اٹھنے پر، تمہارے چلنے پر، تمہارے نکلنے پر اور تمہارے خرچ پڑنے پر کیا ملے گا، مختلف روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد کی بنیاد پر کرنا ہے، امیر صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ امیر صاحب آئے تو ہم بھی جائیں، امیر صاحب آپ ہی نہیں تو ہم کیسے آئیں گے، کوئی متکلم نہیں ہمارے ساتھ تو ہم کیسے جاویں۔ جیسے میں نے عرض کیا، جو ہمیں آتا ہے اندر کا درد خالی کرنا ہے، اللہ کی مدد کی بنیاد کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ صحابہ کی اللہ نے مدد کی، دنیا کے ملکوں میں گئے، وہ زبانیں نہیں جانتے تھے، وہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے اور وہاں کے پتے ان کے پاس نہیں تھے اور نہ وہاں کوئی ان کے لیے استقبال اور نصرت کی جگہ تھی، لیکن اللہ کی مدد کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے قدم بڑھائے انہوں نے، اللہ نے ان کو ملکوں تک پہنچایا اور ملکوں میں ہدایت کا ذریعہ بنایا، خود انہیں ہدایت دی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ مقامی محنت کا ایک ایسا ماحول ہمیں تیار کرنا ہے کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے بے دینی چلی جاوے، غفلت چلی جاوے، لایانی کی راہیں بند ہو جاوے اور جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے وہ سارے سوراخ بند ہو جاوے۔ جہاں مسجد کی جماعت کام کر رہی ہو اور اس محلے کے نوجوان بے قابو ہو، نہیں ہو سکتا یہ، ہماری محنت کی کمی ہے۔ ہم رونا اپنا روئیں گے، ان کا نہیں روئیں گے، ہم اپنا رونا روئیں گے کہ ہماری محنت میں کمی ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم محنت کر رہے ہیں پھر بھی یہاں پر اس لائن کی بے دینی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، ابھی تک 100% نماز زندہ نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ ہماری محنت میں کمی ہے۔ اپنا رونا روئیں گے اللہ کے سامنے، شکایت اللہ سے کریں گے، بے دینی کے تذکرے نہیں کریں گے، امراض امت بیان نہیں کریں گے، بلکہ اپنا رونا روئیں گے کہ ہماری محنت کی کمی ہے، اور لوگوں کی جا کر خوشامد کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، پیر پڑ جائیں گے۔ گشتوں کا نام ہی یہی ہے، گشت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ خوشامد کریں گے، جا کر پیر پڑیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا کہ مولانا فرماتے تھے کہ بھئی گشت کرنا گداگروں سے سیکھیں۔ بھکاری ہوتے ہیں نا، بھکاری بازاروں میں محلوں میں آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کہ ان سے سیکھیں گشت کرنا، کہ کسی کے پاس جا کر کہتے بھائی صاحب اللہ کے نام پر کچھ دے دو، وہ کہتا آگے جاؤ، تو چلا جاتا ہے وہ، بولو نا بھائی کیا کرتا ہے، اور زیادہ چھوڑا آگے بڑھتا ہے، ارے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ارے بھائی آگے جاؤ، ارے اللہ تمہیں خوش رکھے کچھ دے دو، ارے کہاں ایک مرتبہ آگے جاؤ، ارے اللہ تمہیں حج نصیب کر دے بھائی کچھ دے دو، وہ کہہ رہے کیوں مانتا نہیں، کیا کہہ دینے ایک مرتبہ، ارے اللہ تمہاری بیوی کو بھی حج نصیب کرے بھائی کچھ دے دو، وہ پیر پڑ جاتا ہے، پیر پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے غصے میں بھی آدمی 2-5 روپے نکال کے دے دیتا ہے۔ ہمارے جو گشت ہیں اور ہماری محنت اس کا نام ہے کہ جا کر خوشامد کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، پہلے اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں،
تو ہماری مدد فرما دے. جس بات سے ہمیں بھی فائدہ ہو جاوے اور ہمارے بھائی کو بھی فائدہ ہو جاوے, ایسی بات ہماری زبان سے کہلوا دے. اس بھائی کا دل نرم کر دے, ملاقات آسان کر دے. موٹے موٹے چند جملوں میں دعا کرتے ہوئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرتے ہوئے. یہ نیک ملاقاتوں میں بھی موبائل چالو ہیں, گشتوں میں بھی فون چالو ہیں, کاروبار مسلط ہے ہمارے اوپر, کاروبار مسلط ہے. اب یہی دنیا کی فکر لے کر جا رہے ہیں وہاں, تو ہم کیا دے پائیں گے ان کو؟ اور دنیا دل میں گھر کی ہوئی ہے, تو جس کو ملنے جا رہے اس کا گھر دیکھ کر اس کا اثر لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا گھر ہم سے بڑا تھا, تو وہی سوچ کر آ رہے ہیں کہ ایسا گھر میرا کب بنے گا. اور اس کا فرنیچر تھوڑا اچھا دیکھ لیا ہے, اب تب سے دماغ وہی گھوم رہا ہے کہ دل میں اللہ کا اثر لے کر جائیں گے اور آخرت کا اثر لے کر جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں. صحابہ دنیا میں گئے تو بادشاہوں کے محل دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کا نقشہ کھینچا ہوا تھا. وہ ان کے فرنیچر دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کا فرنیچر تھا. وہ ان کی عورتوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کے سامنے جنت کی حوروں کا منظر تھا. یہ دنیا کیا ہمیں لبھائے گی؟ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تعلیم کے حلقوں میں جم کر ہم نے آخرت کو, جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو سنا ہے. اب وہی کا اثر لے کر ہم جائیں گے, پھریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہے سب کچرا دکھے گا, یہ پھر ہماری آنکھوں میں نہیں جچے گا. اس لیے جانا ہے اور محنت کرنی ہے, اپنے محلے کی محنت کے ساتھ دوسرے گشتوں کے راستے سے, اور وہ جوار کے ایسے محلے جہاں مسجدیں نہیں ہیں, نماز کا ماحول نہیں ہے, یا مسجد تو ہے لیکن نمازی نہیں ہے, تو ایسے محلوں میں جا جا کر وہاں محنت کا نظام قائم کریں اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی ہاتھ جوڑ لیں, ان کی بھی خوشامد کریں گے, پیر پڑ جائیں گے, اپنے بس کی کوشش میں کمی نہیں چھوڑیں گے. کھلا کر پلا کر حسن اخلاق سے ان کی خوشی غمی میں شریک ہو کر جس مناسب اور جائز راستے سے ہم ان کو قریب کر سکتے ہیں, قریب کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے مکلف ہیں, ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر اللہ ہدایت دے گا. اللہ کسی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہاں, جن مسجد والوں نے اس طرح محنت کی, پتہ نہیں کتنی نئی جگہوں پر انہوں نے کام کی فضا بنا دی. ان کی محنتوں سے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی, ان کی محنتوں سے کتنے نمازی آ گئے, اور ان کی محنتوں پر کتنے بچے حافظ اور عالم بن گئے. وہ اپنا اجر کما رہے ہیں, ہم اس میں اپنا حصہ کریں. اس لیے گشتوں کی پابندی کریں اور 27 دن اپنے ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حلال کاروبار کام کاج کے ساتھ گھر میں ہیں. آخری 3 دن جو ہیں, 3 دن ہر مہینے اپنے ہفتے کی تعیین کے ساتھ. کل جو کارگزاری آئی, کسی حلقے میں 100 آدمی جماعت لے کر چلنے والے ہیں, کئی 80 آدمی ہیں, کئی 45 آدمی ہیں, کئی 32 آدمی ہیں, لیکن 3 دن کی جماعتیں زیادہ سے زیادہ کسی حلقے کی ہیں تو 8-9 جماعتیں, کہیں سے 5 جماعتیں, کہیں سے 4 جماعتیں, کہیں سے 3 سے. اور جہاں جتنے ذمہ دار جماعت لے کر جانے والے ہیں, ہر ذمہ دار اپنے طے کریں کہ ہر مہینے میں اپنے ساتھ نئے 8, 10, 12 آدمیوں کو تیار کر کے ان کو راہ خدا میں لے جا کر, وہاں جا کر ان پر محنت کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کو دین کے لیے, دین کی دعوت کے لیے تیار کروں گا. ایک جذبہ بنا کر, ایک ہدف بنا کر جب محنت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بستیوں میں, علاقوں میں کوئی بے دین نہیں بچے گا, کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. مسجدیں آباد ہوگی, گھروں میں, محلوں میں اور گلیوں میں دینی فضا بنے گی, اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا, اور اللہ رسول والی وہ زندگی جو اللہ چاہتا ہے, یہ زندگی گزارنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, وہ زندگی انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں زندہ ہو جائے گی. یہ اس کا کیمیا ہے, یہ اس کی محنت ہے. جو اس کو پلے باندھ کر لے جائے گا, شروع کر دے گا, انشاءاللہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. ہاں, یہ 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا بھر میں ایک ماحول بنایا ہے, اور ملکوں میں اس سیدھی سادی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے دین کو, ہدایت کو وجود دیا ہے. یہاں ہمارے علاقوں میں تو سال ہر سال سے ہو رہا ہے. بس ہماری جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دینا ہے, جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنا ہے, جو سستی ہے اس سستی کاہلی کو ختم کرنا ہے, اور کام کے طریقے میں جو کمی ہے, کام کے جاننے والوں سے معلوم کرتے 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 اس کمی کو دور کر کے صحیح کام کرنا ہے کہ کیا بات کہنی ہے, کیا مذاکرہ کرنا ہے, کس طرح کام کرنا ہے. آپس میں اس کے مذاکرے کرتے ہوئے صحیح کام وجود میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نتائج مرتب کرے گا. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ پکی نیت کریں, دل سے ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں
کہ اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے, ہماری سستی اور کاہلی کو دور کر دے, اور جن گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق رک جاتی ہے, اٹک جاتی ہے, یا اللہ ان گناہوں سے ہمیں, ان گناہوں سے ہمیں, ان بری عادتوں سے ہمیں تو محفوظ کر دے. اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس سے نیک عملوں کی توفیق رک جاتی ہے. اس لیے پکی نیت بنا کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں. اس وقت جو ہے آپ حضرات آپس میں حلقے لگاویں, ہر حلقے والے بیٹھیں, مسجد والے ساتھی آپس میں بیٹھیں, اور بیٹھ کر ان چیزوں کا عزم کریں کہ ہمارے 2.5 گھنٹے جو ہے اس کا وقت طے کریں. وقت طے کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. دے دیں گے, کر لیں گے, جب بھی چاہے موقع مل جائے گا ہم لگا دیں گے, یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے بھائی صبح میں جو ہے فجر کے بعد سے لے کر 2.5 گھنٹے پورے ہوں گے وہاں تک رہوں گا. کوئی کہ میں صبح کے وقت میرے پاس 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ صبح دوں گا, اور 1.5 گھنٹہ عصر کے بعد سے شروع کروں گا تو رات تک میں پورا کر دوں گا. اس طرح ترتیب ہے. کوئی کہے کہ میں 10 بجے سے 12:30 بجے تک روزانہ وقت دوں گا. اپنے ساتھ ایک اور آدمی تیار کر لے, اپنی مسجد کی جماعت کے سامنے رکھ کے اپنی محنت کا نظام بنا دیں. اور ہمارا 3 دن کا ہفتہ یہ رہے گا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. اس ہفتے میں ہر مہینے پابندی سے جائیں گے. کوئی کام آئے گا تو کام کو قربان کریں گے, لیکن 3 دن لگائیں گے. کوئی مسئلہ ہوگا اس میں ہم اس کا حل سوچیں گے, باقی ہم اپنا وقت ناغا نہیں کریں گے. اور سالانہ ہمارا یہ مہینہ رہے گا وقت لگانے کا. محرم ہے, شوال ہے, ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, رمضان ہے, جو بھی ہے ہمارا یہ مہینہ رہے گا. اس مہینے میں انشاءاللہ سالانہ وقت لگائیں گے. اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ سبھی تیار ہے انشاءاللہ. دیکھو اب جس طرح آپ حضرات نے سکون اطمینان سے ابھی تک بیٹھ کر بات سنی ہے, اسی لیے مجلس جلدی ختم کر. نماز تو تقریباً 5 بجے ہے اصل, اور ابھی کتنے بجے ہیں؟ 3:45 ہوئے, یعنی 1.25 گھنٹہ باقی. تو یہ 10-15 منٹ جو ہیں اس میں یہ کام کر لیں. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کو ملے گا تیاری کے لیے. چائے ناشتہ کرنا ہو, تیاری کرنی, اس کے لیے 1 گھنٹہ آپ کو ملے گا. تو سکون سے بھائی کام پورا کرو گے؟ دیکھو نا بھائی, ان کو ذرا, او بھائی, ارے بھائی, او بھائی, اللہ کے لیے. ہاں, تو اس طرح سکون سے جیسے بیٹھے رہے. ابھی اٹھائیں گے تو ایک ماحول بنے گا اٹھنے کا. ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم بجائے ہلکے میں بیٹھنے کے باہر چلے جاؤ. ایسا تو نہیں کرو گے؟ ارے بھائی جمو گے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے, قبول فرمائے. اب ہلکے وائز پکارتے ہیں, ایک ایک ہلکے کے ساتھی کھڑے ہو کر ایک طرف بیٹھیں گے اور اپنا نظام بنائیں گے. کہاں سے شروع کرو؟ 1 نمبر. ہلکا نمبر 1 سورت. سورت ہلکا نمبر 1 ہے کوئی ساتھی بھائی؟